السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چیونٹیوں کا گھر۔ شہر کے ایک پرسکون سے گھر کے صحن میں ایک بڑا سا بادام کا درخت تھا۔ اس درخت کی چھاؤں ٹھنڈی، نرم اور خوشگوار تھی۔ اس درخت کے نیچے مٹی میں ایک ننھا سا چیونٹیوں کا گھر تھا جسے دیکھنا آسان نہیں تھا، مگر جو غور سے دیکھتا وہ چیونٹیوں کو لمبی قطار میں آتے جاتے دیکھ لیتا۔ اسی گھر میں 4 بچے رہتے تھے: حاشر، عبیر، تیمور اور مریم۔ یہ چاروں بہن بھائی روز اسکول سے آ کر سب سے پہلے بادام کے درخت کے نیچے بیٹھتے۔ ایک دن حاشر نے کہا، دیکھو یہاں چیونٹیوں کا گھر ہے اور یہ کتنی محنتی لگ رہی ہیں۔ عبیر نے بھی خوش ہو کر کہا، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ ساری چیونٹیاں قطار میں چلتی تھیں، کوئی دانہ اٹھائے کوئی راستہ دکھاتی اور کوئی بل کے اندر جا رہی ہوتی۔ بچے حیرت سے یہ سب دیکھتے رہتے۔ تیمور نے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کیے اور بولا، آؤ ہم ان کے گھر کے گرد باؤنڈری بنا دیں تاکہ کوئی پاؤں سے ان کا گھر خراب نہ کر دے۔ چاروں بچوں نے مل کر چیونٹیوں کے بل کے گرد ایک چھوٹی سی حفاظتی دیوار بنا دی۔ مریم نے کہا، امی کیا ہم چیونٹیوں کو چینی دے سکتے ہیں؟ امی مسکرا کر بولی، ہاں مگر بس تھوڑی سی۔ بچوں نے احتیاط سے چند چینی کے دانے رکھے۔ چیونٹیاں خوشی خوشی آئیں اور دانے اٹھا کر لے جانے لگیں۔ کچھ چیونٹیوں نے چینی کے دانوں سے دل کی شکل بنا دی، جیسے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ ایک دن اچانک بادل آئے اور زور سے بارش شروع ہو گئی۔ بچے چھتریاں لے کر دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیونٹیاں پانی میں پھنس گئی ہیں۔ حاشر گھبرا کر بولا، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ بچوں نے پتے اور مٹی ڈال کر پانی کا راستہ بدلا تاکہ چیونٹیاں اپنے گھر واپس جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں چیونٹیاں پھر سے قطار بنا کر اپنے بل کی طرف لوٹنے لگیں۔ بارش کے بعد بچوں نے درخت کے نیچے پتے نما جھنڈے لگا دیے تاکہ چیونٹیوں کے گھر کی حفاظت ہو سکے۔ شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا اور سنہری روشنی زمین پر پھیل رہی تھی، بچے درخت کے نیچے بیٹھے مسکرا رہے تھے اور چیونٹیاں خاموشی سے اپنی دنیا میں مصروف تھیں۔ امی بچوں کو گلے لگاتے ہوئے بولی، جو کمزور کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ چاروں بچے خوشی سے مسکرا دیے اور چیونٹیوں کا گھر پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا۔ یہ بات سب بچوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چھوٹی مخلوق بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر ہم حفاظت کرنا اور محبت دینا سیکھ لیں تو دنیا میں سب محفوظ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا چیونٹیاں۔ اب ہر شام چاروں بچے بادام کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چیونٹیوں کا مشاہدہ کرتے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ قدرت کی ہر مخلوق، چاہے وہ جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اپنی جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ شکریہ۔